بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اے پی سی نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ مزمل بلوچ۔ آج کی ہماری جو مہمان شخصیت ہیں، نوجوان ہیں، خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں میاں رضوان احمد صاحب، جو کہ سماجی شخصیت ہیں، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اے پی سی نیوز میں۔ تھینک یو مزمل بھائی، آپ نے ہمیں موقع دیا اپنی بات کرنے کے لیے، اپنی رائے دینے کے لیے۔ آپ نے ایک اچھا پلیٹ فارم مہیا کیا ہے، بہت بہت شکریہ۔ جی تو بڑھتے ہیں ناظرین پروگرام کی طرف۔ رضوان صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ علی پور چٹھا میں ایک عجب فضا ہے کہ یہاں جس کو دیکھو وہ اپنی سیاسی پارٹی کو لے کے اتنا کنزرویٹیو ہے، وہ اس کے بارے میں کچھ سننا پسند نہیں کرتا۔ اگر میں بات کروں، اگر میں کسی پی ٹی آئی کے خلاف کوئی خبر لگاتا ہوں تو مجھے پی ٹی آئی کے دوستوں کی کالز فوراً آنا شروع ہو جاتے ہیں، مزمل صاحب یہ کیا کر رہے ہیں، اس کو ایسے نہ لیں، تھوڑا ہاتھ ہولا رکھو۔ اگر میں نون لیگ کے خلاف لگاتا ہوں تو نون لیگ کے دوست ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور میں نے جو دیکھا ہے، کیونکہ میں بڑے شہر لاہور میں رہا ہوں، وہاں پہ ہم مثبت تنقید کر سکتے ہیں کسی بھی پارٹی پہ، لیکن یہ بات صرف علی پور چٹھا میں دیکھنے میں آتی ہے کہ جب بھی آپ تنقید کرتے ہیں، جس پارٹی کے خلاف کرتے ہیں، اس کے دوست احباب آپ کو کالز کرتے ہیں۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں یہ ہے، یہ ہمارے شہر میں ہی زیادہ ٹرینڈ ہے، یہی ہمارا المیہ ہے ہمارے شہر کا، کہ جو بھی آپ کوئی مثبت پہلو اجاگر کریں گے جی، تو اگر کسی کے بارے میں وہ اینٹی ہوگا تو وہ آپ سے اپروچ کرے گا، آپ کو اپروچ کرے گا، آپ کے کسی اور ریلیٹیوز کو، دوست کو، اور بھی صحافی برادری میں کسی کو اپروچ کرے گا تو آپ تک پہنچ جائے گا۔ بس ہمارے شہر میں یہ بہت بڑا مسائل ہے کہ ہم جو ہے نا اندھی تنقید کرتے ہیں۔ بے شک ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ اس میں جو ہے نا ہمیں اپنی پارٹی کے مفادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، اپنی پارٹی کے مفادات سے ہٹ کر جو ہے نا جو بھی نیگیٹو پہلو ہوں ان کے بارے میں اس کی تردید کرنی چاہیے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اگر کوئی مثبت پہلو ہو تو اس کی تائید کرنی چاہیے، کم از کم ہمیں یہ کرنا چاہیے، اور نہ کہ اس کو لے کے تو اگر کسی نے کوئی خبر چلا دی کسی بھی پہلو میں تو اس بارے میں اس کو اپروچ کر کے تو اس تک جی گلے شکوے شروع ہو گئے، اور یہ ہو گیا کہ آپ نے ہمارے لیے ہمارے خلاف خبر چلا دی ہے، ہمارے فلاں کام ہے رک گیا، ہمارا یہ ہو گیا۔ میرے خیال میں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اصل میں یہ دیکھیں، یہ چیزیں آتی ہیں شہر کی بہتری کے لیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحیثیت انسان ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں اجتماعی فائدہ کہاں پہ ہے، نہ کہ اس کی سیاسی پارٹی کو یا اس سیاسی قیادت کو۔ تو شہر کے جہاں مشترکہ مسائل ہیں اس کو ہائی لائٹ تو کرنا ہمارا حق بنتا ہے۔ یہاں پہ میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اکثر دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ اس وقت عجیب و غریب سی صورتحال ہے، ہم اپنے لیڈران کو لے کے اتنے سینسیٹیو ہیں اور ان کے خلاف ایک بات پسند نہیں کرتے۔ آپسی اتنے پرانے 20 سالہ تعلق جو ہے میں نے دیکھے خراب ہوئے ہیں۔ اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ سوشل میڈیا پہ جو ہم ایک دوسرے کو بیان باز یا کمنٹس ایک دوسرے کے خلاف پارٹیوں کو لے کے، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ بس اصل میں تھوڑی سی ہمارے جو ہے نا معاشرے میں تعلیم کی بھی کمی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تعلیم کی کمی اور اس میں یہ بھی ہے ہم تھوڑے سے جذباتی بھی ہو جاتے ہیں۔ جی، ہمیں ان چیزوں کو جو ہے نا کنٹرول کرنا چاہیے۔ ہمارے ایک نسل سے نہیں، تقریباً 3 نسلوں سے ہم جو ہے نا اس علاقے میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں، رہ رہے ہیں، آپس میں ہمارا جو ہے باہمی بھائی چارہ ہے۔ بے شک اس میں یہ ہے کہ ہم پارٹی بیس پہ جو ہے نا آپس میں اختلاف چھوڑو، پارٹی بیس پہ جو سیاسی اختلاف ہوں انہیں سیاسی رکھنا چاہیے، نہ کہ ہم ہمسائے کے ساتھ اپنے گلی میں، محلے میں، اپنے شہر میں کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا بنا لیں، وہ ساری زندگی ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ بے شک تو جو ہمارے لیڈر ہوتے ہیں وہ 2 سال بعد، 6 سال بعد، 10 سال بعد پارٹیاں چینج کر جاتے ہیں، تو وہ جو ہے نا ہم وہیں کے وہی رہتے ہیں، ہماری ساری زندگی کے لیے نا وہ غمی خوشی میں آنا جانا بند ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے، یعنی وہ بندے جو نون لیگ کو پروٹیسٹ کرتے رہتے ہیں، کل کو وہ پی ٹی آئی پہ جاتے ہیں تو پھر وہ بیچارے کس طرح سے ان کو پروٹیسٹ اس کے خلاف وہ احتجاج کر رہتے ہیں۔ تو یہ صورتحال واقعی ایسی ہے۔ اچھا، مجھے یہاں پہ یہ بتائیے گا، سوشل میڈیا کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ میں نے بہت پروگرام کیے ہوئے ہیں، میں سوشل میڈیا کے آزادانہ استعمال پہ خلاف ہوں۔ یعنی اس میں آپ کو پوائنٹ بتاتا چلوں، آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ آپ کو کمنٹ کرتے ہیں، وہ کمنٹ آپ کا ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں۔ تو جب آپ کسی کو تنقید کا سامنا بناتے ہیں یا کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ان باکس میں کریں۔ بالکل صحیح۔ جب آپ وہاں پہ کمنٹ کر دیتے ہیں تو اگلے کے لیے وہ عزت بےزتی کا معاملہ بن جاتا ہے، اس کے ساتھ دوست کے سپورٹ راہ مل جاتے ہیں، وہ ایک لمبی بحث تو تکرار پہ بات چلی جاتی ہے، پھر ایک دوسرے کو کہہ کے میسج ڈیلیٹ کروائے جاتے ہیں، شہر کے معززین پڑھتے ہیں۔ تو ایسا سلسلہ شروع کیوں ہوتا ہے؟ جس کی اصلاح کرنے وہ ان باکس میں جا کے کیوں نہیں کرتا؟
بھائی میں نے وہ پہلی بات میں کر چکا ہوں, پھر میں ایڈ کر دیتا ہوں. ہم نا تھوڑی جذباتی ہیں, ہمیں اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا چاہیے. اگر کسی کی پوسٹ آ بھی گئی ہے نا, ہمارے خلاف آ گئی ہے, تو ہمیں چاہیے کہ اس کو آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ان باکس میں جو ہے نا اس کو رپلائی کریں, اس کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, نہ کہ ہم ایسے بس شروع ہو جائیں. وہ جو عوامی فورم ہے نا ایک, وہاں پہ جو ہم ایک جو ہے پوسٹ کریں گے وہ ہزاروں لاکھوں کو مل جائے گی. یہ ایک ماچس کا کام, وہ آگ لگتی جاتی ہے. بالکل ہمیں بس وہ ہے نا بات ساری یہ پھر وہی آ جاتی ہے کہ ہمیں اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا چاہیے اور جو ہے نا باہمی بھائی چارے سے رہنا چاہیے. ہمارے شہر کی فضا اسی لیے تو خراب ہوتی ہے. ہمیں بس وہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارا فلاں لیڈر ہے, ہمارا فلاں لیڈر ہے, ہمارا فلاں جس کا بھی ہے ٹھیک ہے, اس کے ساتھ تعلق ہے, رکھنے بھی چاہیے. جو ہماری غمی خوشی میں ہمارے ساتھ ہیں ان کے ساتھ تعلق رکھنے بھی چاہیے, لیکن یہ نہیں کہ ہم ان کی جو ہے نا انہوں نے جو بات منہ سے نکل گئی ہے ہم اندھی تلقید جو ہے نا کرتے رہیں. یہ جو ہے نا ہماری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. جی ناظرین, امید کرتا ہوں آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ نے رضوان صاحب کی بہت خوبصورت گفتگو سنی. ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہمیں آپسی بھائی چارے کو قائم رکھنا چاہیے. ہمارا شہر اس چیز کا متحمل نہیں ہے. ہمارا شہر بہت خوبصورت شہر ہے اور بہت پیار کرنے والے لوگوں کا شہر ہے, لیکن جب سے یہ سوشل میڈیا کا بے جا استعمال, اندھا دھند تقلید ہم اپنے سیاستدانوں کی لیڈران کی کر رہے ہیں, اس سے ہم آپسی بھائی چارے کو کم کرتے جا رہے ہیں. امید کرتا ہوں کہ ہم سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں گے اور اس کا ذریعہ یہ بنائیں گے کہ ہم روٹھوں کو آپس میں ملائیں, نہ کہ مزید دور کریں. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور ان آسانیوں کو دوسروں میں تقسیم کرنے کا سبب بنائے. السلام علیکم.